محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. جنتی جب خواہش کرے گا جہاں جانے کی فرشتے اسے وہاں پہنچائیں گے. جنتی کہے گا کہ مجھے غریب نواز کے پاس جانا ہے، لے جائیں گے اسے، جاؤ دیدار کرو. وہ کہے گا اگر مجھے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے پاس بیٹھنا ہے، جنتی کو زیارت کرائی جائے گی. وہ کہے گا صحابہ کے پاس جانا ہے، صحابہ کی جماعت میں بیٹھے گا. اور وہ کہے گا رسول اللہ کے دربار میں بیٹھنا ہے، وہاں بٹھایا جائے گا. یہ جنتی عیش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پوری کی پوری شخصیات وہاں جنت میں، انبیاء، مرسلین، صحابہ، تابعین، شہداء، صدیقین سب ہوں گے. اور اس سے بڑھ کر کے یہ ہے جمعہ کا دن آئے گا جنت میں، جمعہ کا دن آئے گا. یہاں پہ بھی جمعہ آتا ہے، فرمایا گیا ہے کہ جمعہ کا دن جیسے ہی آتا ہے سارے جنتی خوش ہوں گے، اس لیے کہ اب صحابہ سے ملنے جاتے، تابعین سے ملنے جاتے، اولیاء کے پاس بیٹھتے، رسول پاک کے پاس بیٹھتے. جمعہ کا دن آتا ہے تو مولا فرماتا ہے حجابات ہٹاؤ، میں اپنا دیدار کراتا ہوں. مومنین رب ذوالجلال کا دیدار کر رہے ہوں. اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت ہے؟ لا عیش عیش الدنیا، یہ کہا گیا ہے دنیا کے عیش میں کوئی عیش نہیں، حقیقی عیش جنتی عیش ہے. ہم نے اس جنتی عیش کو ترک کر دیا مختصر سی لذتوں کی وجہ سے. اور سوچو، میں نے جنت کا ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا، میں نے آپ کے سامنے بتایا وہاں کی مسہریاں، وہاں کے محلات، وہاں کے باغات، وہاں کی نہریں، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، وہاں صحابہ تابعین کی جماعتیں اور رسول اللہ کا دیدار، رب ذوالجلال کا دیدار. یہ سب نعمتیں میں نے بتایا. اللہ نہ کرے ان جنتیوں میں اگر تمہارا نام نہیں پکارا جائے اور کہہ دیا جائے کہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، تو دور ہو جا. یہی رب تعالیٰ فرماتا ہے نسلی ہی جہنم، جو رسول کے خلاف چلا دنیا میں ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے. کہاں جنت کے عیش کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے تذکرے سے ہی، جنت کے تذکرے سے ہی روح میں شادمانی آ گئی. سچ بتاؤ، مجھ جیسے حقیر آدمی سے جنت کا تذکرہ سننے پر کیا دلوں میں خوشی نہیں آئی؟ روح تازہ نہیں ہوئی؟ مجھ جیسے چھوٹے آدمی سے سننے کے بعد، اور جب رسول اللہ کی زبان سے صحابہ سنتے ہوں گے جو مالک جنت ہے اور وہ حقیقی جنت کے مالک، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی کنجیاں عطا کی، وہ جسے چاہے داخل کرے. میرے عزیزوں، اب اندازہ کرو کہ کہیں قیامت کے دن پکار دیا جائے فلاں بن فلاں جنت میں نہیں جا سکتا، اسے دوزخ کی طرف لے جاؤ. یہ ساری نعمتیں جو تم نے سنا صرف حسرت کے ساتھ دیکھتے رہ جاؤ گے، دیکھتے رہ جاؤ گے. 8ویں پارے میں آیت آئی ہے، جب پڑھتے ہیں خاص طور پر تراویح کے وقت، رمضان میں بھی آیتیں آتی ہیں، روح کانپ جاتی ہے. سچ بتاؤ مسلمان، ترجمے کے ساتھ اگر معانی قرآن تمہیں سمجھ میں آنے لگے تو تمہارا دل مچل جائے گا، آنکھیں بہہ پڑیں گی. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. یہ کہتے ہیں جنتیوں کا اعلان ہو جائے گا، فلاں جنت کی طرف جاؤ، فلاں تم بھی جاؤ جنت کی طرف، فلاں 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 حساب کے ساتھ بھیج دیے جائیں گے. کچھ اعمال کی وجہ سے، کچھ بخشش کی وجہ سے، کچھ سفارش کی وجہ سے جا تو رہے، لیکن کچھ وہ ہوں گے جن کے لیے دوزخ لکھ دی گئی. کہا گیا کہ انہیں نہیں بھیجا جائے گا، ان کو دوزخ کی طرف لے جاؤ. اوندھے منہ کھینچے لے جا رہے ہوں گے. اب دیکھیں 2 جماعتیں ہوں گی اس وقت، جہنمی جہنم کی طرف کھینچے جا رہے ہوں گے، بہت تیز ان کی چیخیں ہوں گی. کس انداز سے؟ کہا گیا ہے کہ ان کا سر گھٹنوں میں ڈالا جائے گا، گھٹنوں میں، پیروں میں، اور فرشتے ان کے بالوں کے ساتھ کھینچ رہے ہوں گے. اوندھے منہ اسی کو کہا گیا ہے. اور بعض لوگوں کو ان کے پیروں سے کھینچتے ہوئے الٹا جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، الگ الگ انداز سے. بعض کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی انتڑیاں پیٹ میں سے پیچھے کے مقام سے نکال کر انہیں کھینچا جا رہا ہوگا. وہ جہنم کی طرف بری ذلت کے ساتھ جا رہے ہوں، بڑی بری ذلت کے ساتھ، لیکن سب کے چہرے پہچانے جا رہے ہوں گے، ہر کوئی جانتا ہوگا.
اب جو جنتی جا رہے ہوں گے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے خوشیوں سے، ان کا استقبال بھی ہو رہا ہوگا، انہیں جنتی لباس پہنایا جا رہا ہے، تاج پہنایا جا رہا ہے، خوشبو میں معطر کر کے انہیں لے جایا جا رہا ہے۔ اس وقت جنتی پکاریں گے کس کو؟ دوزخیوں کو۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ اب میں بتا رہا ہوں۔ جنتی پکار کر کہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی لوگ دوزخیوں کو پکاریں گے، اے دوزخ میں جانے والو، کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ ان قد وجدنا وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے دیکھ لیا، ہمارے مولا نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا جنت کا، وہ وعدے کا پکا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہمارے رحمان کو، وہ وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں جنت کی طرف بھیج رہا ہے۔ اے دوزخیو، تم جس کی پیروی کرتے تھے دنیا میں، کیا تمہارے مالک نے بھی تمہارا وعدہ پورا کیا؟ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، وہ پکاریں گے کیا تمہارے جو بڑے تھے دنیا میں، جس کے پیچھے تم چلتے تھے، کیا انہوں نے تمہارا وعدہ پورا کیا؟ تم سے کہتے تھے نا ہمارے پیچھے چلو، ہم یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے، تم لالچ میں ان کے پیچھے چل گئے، کیا تمہارے مالکوں نے تمہارا وعدہ پورا کیا؟ وہ پکاریں گے، وہ پکاریں گے دوزخی، کیا ہم غلط راستے پر نکل پڑے، رب کو نہیں پہچانے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے عیش جو بھی ہے وہ حقیقی دنیا کا عیش نہیں، جنتی عیش ہے۔ ان میں سے کئی ایسے ہوں گے ان کو پکارا جائے گا، کیوں جا رہے ہو آج دوزخ میں؟ یہ سورہ مدثر کی آیت ہے، عن المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر، دوزخ تمہاری طرف کیوں کھلی آ رہی ہے، کیوں جا رہے ہو تم دوزخ میں؟ وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ اس میں سے دوزخیوں میں کہ ایک بڑی جماعت ہوگی، وہ کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ان میں سے بڑی جماعت یہ کہے گی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ آج بدلنے کا وقت ہے، اپنی نمازوں کو ہلکا نہ سمجھو۔ اب یہاں دو باتیں اس آیت میں تھی، انہی دونوں باتوں پر میں نے گفتگو کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کے خلاف چلے، مولا فرماتا ہے ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے، ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت میں دوسری بات یہ ہے مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اپنا دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اللہ فرماتا ہے ہم اسے بھی دوزخ میں ڈالیں گے۔ مومنوں کا راستہ، اب یہاں دو باتیں کیوں کہی گئی ہیں؟ رسول کا راستہ، مومنوں کا راستہ، کیا الگ الگ ہے؟ نہیں، یہ تاکید کے لیے کہا گیا ہے کہ مومنوں کا وہی راستہ ہے جو رسول کا راستہ ہے، جس نے مومنوں کی مخالفت کی گویا کہ اس نے رسول کی مخالفت کی۔ مومنین میں علماء صالحین ہیں، علماء ربانیین ہیں، وہ ہر زمانے میں رہیں گے، ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی وعید ہے، اللہ فرماتا ہے نسلیہ جہنم وساءت مصیرا، ہم اسے دوزخ میں جھونک دیں گے اور کیا ہی پوری پلٹنے کی جگہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو پورے اسی ٹاپک پر ایک دن گفتگو کروں گا کہ دوزخ ہے کیا اور کہاں ہے، ابھی کیسی ہے۔ دوزخ کا ذکر تو آپ سنتے رہتے نا، ہے کیسی، کہاں ہے، کیا اس کی شکل ہے، پورا کا پورا حدیثوں میں بیان کیا گیا، قرآن کی بھی بہت ساری آیت، اس میں ایک ہی روایت میں بیان کرتا ہوں، ایک روایت بیان کر کے میں اختتام پہ آتا ہوں۔ جہنم کو اس دن لایا جائے گا جیسے بیل کو لایا جاتا ہے، لایا جائے گا، جہنم کے منہ پر 70,000 قلادے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، بیلٹ جیسے پہنائے جاتے ہیں، رنگ لگا کر کے اس کو کھینچنے کے لیے 70,000 گانٹھ میں اس کو باندھ کر کے لا رہے ہوں گے 70,000، اور ہر گانٹھ پر 70,000 فرشتے ہوں گے، ہر گانٹھ پر جو اسے پکڑ کر کے لا رہے ہوں گے جہنم۔ اس کا منہ کتنا بڑا ہے، بہت بڑا، ایک جہنمی کا جو سائز ہے وہی 400 کلومیٹر کا سائز ہے۔ مکہ اور مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے حضور نے فرمایا اتنا بڑا تو ایک جہنمی کا سائز ہے۔ آپ پھر اندازہ کرو کہ پوری دوزخ کتنی بڑی ہوگی۔
ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک دھماکے کی آواز آئی، صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے آواز؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے ایک پتھر پھینکا گیا تھا، وہ اب جا کے لگا ہے۔ جب جہنمیوں کو گرایا جا رہا ہوگا، وہ گرتے 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 تو ان کو 70 سال لگ جائیں گے خالی گرنے میں، پھر پہنچنے کے بعد الگ زندگی ہے۔ گرتے گرتے 70 سال، اور بعض روایت میں 70,000 سال لگیں گے، اتنی گہری ہے۔ بہرحال دوزخ کو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، 70,000 پھندے لگائے ہوں گے، اور ہر پھندے پر 70,000 فرشتے، اور بھی روایت میں ہے، اور ہر فرشتے کے نیچے 70,000 اور فرشتے۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جہنم کو اس دن لایا جا رہا ہوگا، لیکن جیسے ہی قیامت کے میدان میں اہل محشر کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، جہنمیوں کا نام پکارا گیا ہوگا، تو یہ 70,000 فرشتے ایک ایک پھندے پر، اب حساب کریں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیلکولیشن خراب ہو جائے گا، کیلکولیٹر خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہے جہنم کے 70,000 پھندے، اور ہر پھندے پر 70,000 فرشتے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں کے فرشتے اس کو لا رہے ہوں۔ اتنے فرشتے جب لا رہے ہوں گے، اس کے باوجود دوزخ جیسے ہی جہنمیوں کو دیکھے گی، ان پورے فرشتوں سے چھڑا کر بھاگے گی، یہ پورے فرشتوں سے بھی اپنے پھندے چھڑا کر بھاگے گی جہنمیوں کی طرف کھانے کے لیے۔ میں برسوں سے بھوکی ہوں، مجھے جلدی دیا جائے۔ وہ فرشتے دوڑ کر کے اسے پکڑ رہے ہوں گے، لیکن دوزخ ان کے ہاتھ میں آ نہیں رہی ہوگی، یہ بھی حدیث پاک۔ دوزخ جہنمیوں کو دیکھتے ہی ان کی طرف لپک رہی ہوگی، آگ کی زبان نکالتی ہوگی بار بار۔ تو میرے عزیزو، اس ہولناکی سے ڈرو۔ قرآن میں بار بار اللہ نے فرمایا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو بنایا گیا ہے اور پتھروں کو۔ جب جب جہنم کی آگ ہلکی پڑنے لگے گی، ایک انسان ڈالا جائے گا، وہ پیٹرول کا کام کرے گا اور بھڑکے گی، ایندھن بنایا جائے گا۔ یہاں سے میں نے دونوں تذکرے کر دیے، جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے۔ زندگی تمہارے پاس بہت مختصر سی ہے، آج یا کل، یا پتہ نہیں زندگی کی کون سی شام ہماری آخری ہے، جس دن موت کا فرشتہ تمہارے گھر پر دستک دے رہا ہوگا، اور پھر تم سوچ رہے ہوگے کہ کچھ اور تلاوتیں کر لوں، تسبیح پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں، بقایا پورا کر لوں، لیکن وہ موت کا فرشتہ تمہیں منٹ بھی نہیں ٹائم دیتا۔ وقت اس کے آنے سے پہلے اپنی ساری چیزیں صاف کر لو، مکمل کر لو۔ میں بچوں سے بار بار کہتا ہوں کہ تم اگر زندگی کو یہ سمجھتے ہو عیش کے لیے ہے، تو اے بندو، جب تم معذور ہو جاؤ گے بار بار اس جوانی کو ترسو گے، بہت ترسو گے۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مشہور نعت میں یوں فرمایا ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور یہاں کی یہ جو چاندنی کے لیے کہا گیا ہے کہ مر کے ترسو گے پھر اس زندگی کے لیے، یہ زندگی کے لیے پھر ترسو گے تم، کاش ایسی طاقت مجھے دی جاتی تو پھر میں عبادت کر لیتا، لیکن نہیں دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے بزرگ میں فرماتے، میں نے ایک دن راستے سے گزرتے ہوئے ایک بچے کو دیکھا، رو رہا تھا، 8 سال کا بچہ تھا، رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ ماں نے باپ نے کسی نے مارا ہے؟ کہا نہیں، میں آج درسگاہ میں گیا تھا استاد کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن، انہوں نے قرآن پڑھایا، پہلے پارے کی ایک آیت پڑھا، اس کے بعد رونے لگ گیا۔ اللہ، 8 سال کا بچہ۔ اس بزرگ نے پوچھا بیٹا وہ آیت تو بتا مجھے کون سی ہے؟ پہلے پارے کی 3 صفحے میں یہ آیت ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ فرماتا ہے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا بیٹا یہ تو بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے اللہ نے فرمایا، تو ابھی چھوٹا ہے، نابالغ ہے، تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ وہ اور رونے لگا، ہچکیاں بند گئی اور رونے لگا۔ کہا بیٹا کیا بات ہے مجھے تو بتا۔
اور تجھے کیا سمجھ میں آیا؟ کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے دوزخ کی آگ، لیکن میں اپنے گھر میں ماں کو دیکھتا ہوں، چولہا جب لگاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اور آگ لگاتی ہے، بڑی لکڑیوں کو جلدی آگ نہیں پکڑتی تو چھوٹے چھوٹے چھلکے نیچے رکھتی ہے، پہلے چھلکوں کو آگ لگاتی ہے اور اس آگ سے بڑی لکڑیوں کو آگ پکڑ لیتی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کل قیامت کے دن بڑے بڑے جہنمیوں کو، گنہگاروں کو جلانے کے لیے مولا مجھ جیسے چھوٹے گنہگاروں کو چھلکا نہ بتایا۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے۔ ارے وہ 8 سال کے تھے پھر بھی دوزخ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور روتے تھے، یہاں ہم 80 سال کے بھی ہو گئے، کان میں جوں تک نہیں رینگتی۔ رات سے صبح ہوتی ہے، صبح سے رات ہوتی ہے، لوگ اپنے عیش میں مست ہیں، مصروف ہیں۔ آؤ اسلام کی طرف واپس اپنے دل کو زندہ کرو۔ ضمیر مردہ رہے تو ہماری تقریریں کسی کام کی نہیں، اور اگر ضمیر بیدار ہے تو قرآن کی ایک آیت بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں کہہ دیا وہ جنتی، اب یقین کے ساتھ وہ جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں شک نہیں کر سکتے، ورنہ رسول کے فرمان پہ آپ کا شک آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یہاں پر تقسیم کر دی۔ اب یہاں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر الجھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی چیز دی ہے رسول پاک نے، اتنی بڑی چیز۔ اب اس میں کیا کیا گارنٹی ملتی ہے معلوم ہے؟ کیا کیا گارنٹی؟ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، مطلب کیا ہے؟ ابو بکر جنت میں ہے، یہ فرما دیا۔ اب اس ایک لفظ سے حضور نے کیا کیا دیا معلوم ہے؟ سب سے پہلی چیز اس بات کی گارنٹی دے دی کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، بغیر اس کے تو جنت نہیں ہے، یہ گارنٹی ملی۔ اور دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، جنت میں ہیں، اس کا مطلب ہے دوسری گارنٹی ملی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ تیسری گارنٹی یہ ملی قیامت کے دن حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ چوتھی گارنٹی یہ ملی کہ تم پل صراط سے آسانی سے گزرو گے، اس لیے کہ حضور نے جنت کی جو خبر دی اس سے پہلے یہ ساری چیزیں نکل گئیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی چیزیں جب کسی کو نواز رہے ہیں، اب اگر ہم اپنے گھروں کی فریادیں میرے آقا کو سنائیں تو کسی اور کو کیا تکلیف ہے؟ کسی اور کو کیوں دقت ہے؟ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اور امت کو نوازنے کے لیے ہی عطا کیا ہے۔ رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ بھولی بھالی امت کی وہ دستگیری فرمائے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کیا اور بعد وفات بھی کر رہے ہیں، بعد وفات بھی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اختیارات کی بات اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں اختیارات کتنے رکھتے تھے یہ تو ہم حساب نہیں کر سکتے۔ نمازوں کے معاملے میں حضور نے جو فرما دیا وہ شریعت ہے، روزوں کے معاملے میں جو حضور نے فرما دیا وہ شریعت ہے۔ اب ایک صحابی آئے، دیکھیں یہاں میرے آقا کا انعام و اکرام اور آپ کی عطائیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ آج جو جج ہے وہ بھی کسی کو قانون سے الگ نہیں کر سکتا، اس کے پاس بھی اختیار نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قانون ساز ہیں، قانون بنانے والے۔ وہاں پر کسی کے لیے ایکسپٹ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روزہ توڑ لیا، روزہ رمضان کا روزہ میں نے توڑ لیا، کھا لیا، کیا کروں؟ کہا کفارہ ہے، جان بوجھ کر کے جو روزہ توڑے گا کفارہ ہے۔ کیا ہے کفارہ؟ کہا یا تو ایک غلام کو آزاد کر، یا تو پھر 60 روزے کنٹینیو رکھ، 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھنا۔ ایک روزہ جس نے چھوڑا اس کا کفارہ ہے 2 مہینے روزہ رکھنے پڑیں گے، یا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس صحابی نے کہا لا اجد شیئا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تینوں میں سے میرے سے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ایسا ہوں نہیں کہ غلام آزاد کروں، اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ 60 دن کے روزے رکھوں، ایک ہی توڑ دیا 60 کہاں رکھوں گا۔
اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات میری طاقت سے باہر ہے. یہ 3 آپشن تھے لیکن تینوں کرنے کی طاقت نہیں تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جا اب اس کے بعد میرا اختیار نہیں ہے، جو چاہے، اللہ کا حکم تھا میں نے سنا دیا. نہیں، بٹھایا، تھوڑی دیر انتظار کرو. محفل میں ایک صاحب کھجوروں کا ٹوکرا لے کر کے آئے. کھجوروں کا ٹوکرا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا اٹھایا، اس صحابی سے کہا جا پورے مدینے میں یہ خیرات کر دے، تیرے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا. یہ بانٹ دے، روزوں کا کفارہ ہو، تیرے ایک جو توڑا ہے روزہ وہ کفارہ ہو گیا. سنو میرے عزیزو، ابھی یہی بات ختم نہیں. وہ صحابی کھجور کا ٹوکرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، کس کو تقسیم کروں، کس کو کھلاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خود کھا لے، کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ ہے شان اختیار. اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے. اسی لیے ہمارے مرشد نے فرمایا جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں. میرے عزیزو، یہ دنیاوی شان ہے. آخرت کا معاملہ تو یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دن بھی اختیار دیا جائے گا. رسول جسے چھو لے وہ جنت میں چلا جائے. یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اختیار نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے میرے عزیز، جو لوگ اختیارات مصطفیٰ کے منکر ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو ذرا برابر بھی عقل نہیں ہوگی، پیدل ہو چکے ہیں. کیونکہ حدیثوں میں یہاں تک پڑھ لیا کہ ایک عالم بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن، حافظ بھی، ایک حاجی بھی شفاعت کرے گا، اس کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی. تو رسول پاک کی شفاعت کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ان کا اختیار کتنا ہوگا؟ آؤ میں بتاتا ہوں اختیار کتنا ہوگا. اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ میں کہاں ڈھونڈوں؟ پورے محشر کے میدان 3 ایڈریس حضور نے بتائے ہیں، 3 پتے بتائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم مجھے حوض کوثر پہ دیکھو گے، میں پیاسے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، یا تو تم مجھے میزان عمل کے پاس دیکھو گے جہاں ترازو پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے، یا تو پھر مجھے تم پل صراط پر دیکھو گے جہاں کوئی گر رہا ہوگا میں سنبھال رہا ہوں گا. یہ 3 جگہ تم مجھے ڈھونڈ لینا، میں مل جاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں بھی رسول پاک کی رفاقت نصیب کرے. عزیزان گرامی، اب سنیے بات. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات قیامت کے دن کے بھی کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کبھی وہ ادھر امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ کو بچا رہے ہیں، کچھ کو فرشتوں کے ہاتھوں سے چھڑا رہے ہیں. یہاں تک کہ میزان عمل پر گئے، دیکھا ایک امتی کے اعمال تولے جا رہے تھے، فرشتے وہ ڈیوٹی پر مقرر ہیں. قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی پورا کرتے ہیں. فرشتے اپنی ڈیوٹی پر پابند ہیں، وہ کسی کی روح رعایت نہیں کریں گے، نہ کسی کی محبت میں آ کر نہ کسی کی دشمنی میں آ کر. اللہ نے یہ دونوں صفتیں ان کو رکھی نہیں، وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. میزان عمل تولے جا رہے ہیں، ایک امتی کے اعمال رکھے گئے، گناہوں کا پلہ بھاری ہے، اٹھ گیا اوپر. جو بھاری ہوگا قیامت کے دن وہ اوپر جائے گا. دنیا میں جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، قیامت کے دن جو پلہ بھاری ہوگا اوپر چلا جائے گا. نیکیوں کا پلہ اس کا نیچے رہ گیا، وہ رونے لگا زارو قطار، ہائے میری زندگی، مجھے دوزخ میں لے جایا جائے گا، پلہ گناہوں کا بھاری ہو گیا ہے. فرماتے ہیں عین اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. وہاں پہنچتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ملائکہ سے کہا ذرا پھر سے تولو، ذرا پھر سے تولو. وہ فرشتے کسی اور کے لیے ریپلے نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر داور قیامت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے نائب ہیں ان کا حکم ہے.
فرشتے پھر سے میزان اٹھائیں گے، پھر اعمال رکھیں گے. اب جب اٹھانے لگیں گے حضور فرماتے ہیں اپنے دامن سے وہ ایک چٹھی اٹھا کر اس کے نیکیوں کے پلے پہ رکھیں گے، اور پھر جب وہ فرشتے اٹھائیں گے تو نیکیوں کا پلہ اچانک بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلہ نیچے رہ جائے گا. اب وہ امتی بے اختیار رو پڑتا ہے، قدموں میں گرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا کون سا ایسا عمل تھا جو مجھے آج جنت کی طرف لے جا رہا ہے. سنو اے مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ ہے، میں یہ آپ کو عمل بھی بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد ہے تجھے ایک بار غموں سے مارا ہوا تو تنہائی میں رات میں بیٹھ کر مجھ پر درود بھیجا تھا، میں نے وہ اپنی چٹھی میں رکھا اور اس کو تیرے نیکیوں کے پلے پر رکھا، وہ سب سے بھاری ہو گیا. یہ نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اتنا عقیدہ بھی اگر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں مسلمان کس بات کے ہوئے ہو. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. ان کو کہہ رہے ہیں، تم کہتے ہو حضور کی کوئی مہربانی نہیں، کوئی مہربانی نہیں، وہ کچھ نہیں عطا کر سکتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی کوئی عنایت ہی نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں تو سب مانیں گے، وہ کفار و مشرکین بھی مانیں گے، سب مانیں گے، لیکن وہ اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اسی ایمان کا اعتبار ہوگا جو تو رہتی دنیا میں ان کا اقرار کیا تھا. الحمدللہ ہم اپنے رسول کو مالک و مختار مانتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ بھی فرمایا ہے اے مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ مسلمان دنیا سے جاؤ، ایک ہی عمل ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انشاءاللہ العزیز وہ مسلمان جائیں گے دنیا سے جو یہ عمل جاری رکھیں گے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. ہمیں غیر سے کیا لینا دینا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، بس ہماری زندگی اسی پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات یوم قیامت، قیامت کے دن جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفارش کر رہے ہیں. بلکہ بعض محدثین نے یہ تک لکھا ہے، حضور نے جب یہ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے، لیکن توبہ کر کے مرا ہوں، ایمان کی حالت میں گیا ہوں، بے ایمانوں کے لیے نہیں. جو ایمان کی حالت میں گیا، گناہ تھے، حضور شفاعت کر رہے ہوں گے. لیکن قیامت کا منظر بھی ایک عجیب ہے. وہاں کیا ہوگا، جو پرہیزگار ہیں، جو نیکوکار لوگ ہیں، وہ آئیں گے بڑے بڑے گنہگاروں کے پاس، وہ کہتے ہیں تھوڑے گناہ قرضے میں دے دو. یہ بھی روایت ہے. بڑے بڑے پرہیزگار کس کے پاس آئیں گے، گنہگاروں کے پاس، تھوڑے گناہ قرض میں دو. کیوں؟ وہاں تو کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، لیکن کچھ پرہیزگار پوچھ رہے ہوں گے. کہتے ہیں اس لیے کہ رسول پاک بڑے بڑے گنہگاروں کی شفاعت کر رہے ہیں، ہم بھی اس میں آ جائیں. واہ، حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے شفاعت فرما سکتے ہیں تو یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن کے متعلق قرآن میں کئی جگہ فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کتنے تو ملائکہ ایسے ہیں اللہ کے مقرب،
ان کو کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت نہیں مگر اللہ کی اجازت سے. کوئی نہیں کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے. تو اللہ اجازت دے گا. قرآن پاک میں ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا سوائے اس کی اجازت کے. ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے اللہ کی اجازت سے, اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے شفیع بنایا ہے, کل شفاعت کا اختیار عطا کیا ہے. حتیٰ کہ قیامت کے دن کے متعلق انشاءاللہ العزیز میں عرض کروں گا, ایک دن قیامت ہوگی بھی کیوں اللہ رب العزت سب جانتا ہے. میرا مولا گناہوں کو بھی جان رہا ہے, نیکیوں کو بھی جان رہا ہے. ادھر مرے ادھر جنت میں ڈال دیں, جو گنہگار ہیں ادھر دوزخ میں ڈال دیں. یہ قیامت کا منظر, یہ سارا معاملہ, اس کو امام زمن فاضل بریلوی کے برادر گرامی فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہاں دکھایا جائے گا کہ ہمارا رسول کون ہے. عزیزان گرامی, ہم اسی انتظار میں ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کے متعلق یہ بحث تھی کہ حضور مالک و مختار ہیں. دنیا میں جب تک آپ کی ظاہری حیات تھی تب بھی تھے, بعد وفات بھی ہیں. وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد وفات بھی مختار ہیں. اب ایک دوسرا عنوان ہے, دوسرا مسئلہ ہے. اسی سے چونکہ میں نے آج ہی آپ کو تقریر کی شروع میں ہی کہا, ایک اور بات آپ سنتے رہتے ہیں, حاضر ناظر, حاضر ناظر. یہ کیا ہے؟ اختلافات کا ایک سبب بھی بنا ہوا ہے کچھ لوگوں کے درمیان. حالانکہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. حاضر و ناظر عربک لفظ ہے. حاضر کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, آپ میرے سامنے حاضر ہیں, میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. حاضر کا اپوزٹ غائب ہے. ناظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا. ہم اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ وہ حاضر بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے. یہ عقیدہ ہے, حاضر بھی ہیں ناظر بھی. لیکن ہمارے مخالفین کا کہنا یہ ہے اس طرح کا عقیدہ اگر تم رسول کے بارے میں رکھو گے یہ شرک ہو جائے گا. یہ شان اللہ کی ہے, یہ شان اللہ کی ہے کہ وہ حاضر ہے اور ناظر ہے. میرے عزیزو, پھر مجھے یہ بتانا پڑے گا اگر رسول کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھ لیں حاضر ہے اور ناظر ہے تو شرک ہو جائے گا, کیونکہ یہ اللہ کی شان. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کس کو یہ طاقت اور بھی ملی ہوئی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. ہماری تمنا ہے یارو کہ ہمارے آقا ہمارے گھر تشریف لائیں گے, اور وہ آتے بھی ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں مومنین کو نوازتے بھی. تو جو حاضر ہوگا وہی آئے گا, اور جو ناظر ہے وہ دیکھ رہا ہے. میں اس کو دلیل سے ثابت کروں گا. دلیل سے پہلے قرآن پاک کی آیت ہم پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے رسول, ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. کیا؟ شاہد بنا کر بھیجا ہے. شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ. کیا ہے؟ گواہ. جو وٹنس ہے, ساکشی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاہد. عربی کا لفظ ہے. ایک ورڈ آیا رسول کے بارے میں, اے رسول ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے. شاہدن و مبشرن و نذیرا, بشارت دینے والا جنت کی اور ڈر سنانے والا دوزخ کی. وداعیا الی اللہ, اور اللہ کی طرف بلانے والا دائی بنا کر بھیجا ہے. وسراجا منیرا, اور چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. سراج کہتے ہیں سورج کو. سورج بھی سراج سے بنا ہوا ہے. سراج کیا ہے؟ سورج ہے. دو ورڈ پر آج میں گفتگو کرتا ہوں. پہلا لفظ ہے اللہ فرما رہا ہے گواہ بنا کر بھیجا.
ہم پوچھتے ہیں مولا کس پر گواہ بنایا ہے, کس پر گواہ بنایا ہے؟ قرآن پاک کی دوسری آیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام انسانیت پر رسول کو گواہ بنایا ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, رسول تم سب پر گواہ ہے. اب کس پر؟ سب پر کا مطلب ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگوں پر رسول کیا ہیں؟ گواہ ہیں. قیامت کے دن رسول گواہی دیں گے, رسول گواہ ہیں. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں گواہ بننے کے شرائط کیا ہیں. دنیا ہی میں دیکھ لو, کورٹ میں جاؤ, جج کے سامنے وٹنس بن کر کے میاں صاحب انہوں نے مرڈر کیا ہے, میں وٹنس بن کر کے آیا ہوں. جج سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کیا تو موقع پر حاضر تھا؟ جب مرڈر ہو رہا تھا تب تو تھا؟ وہ کہے گا ہاں, تو نمبر 1 شرط پائی گئی. دوسرا سوال یہ اندھا تو نہیں تھا, دیکھ رہا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں مرڈر ہوتے دیکھا بھی ہوں, آئی وٹنس, آنکھوں دیکھا. گواہ کے اندر جب 2 چیزیں ہوں تو اس کی گواہی جج کے پاس قبول ہے. اور اگر گواہ نے کہا نہیں میں گھر میں بیٹھا تھا, جج صاحب کیا کہیں گے؟ جاؤ ابھی پھر گھر میں بیٹھو. اگر وہ کہے نہیں تھا لیکن دیکھا نہیں, تو پھر اس کی گواہی کا انکار ہوگا, نہیں تو گواہی دینے کے قابل نہیں. گواہ کے لیے ضروری ہے کہ موقع واردات پر موجود ہو اور وہ واردات ہوتی ہوئی دیکھ بھی رہا ہو. گواہ کی یہ 2 شرطیں ہیں. اب آؤ قرآن کہتا ہے رسول پوری انسانیت پر آپ گواہ ہیں. اس کا مطلب ہے قیامت کے دن اگر ہمارے جرموں کے بارے میں کچھ پوچھا جا رہا ہوگا تو رسول کو گواہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا. رسول اگر گواہی دے دے قبول ہے. اب کیوں گواہی قبول کی جا رہی رسول کی؟ سنو میرے عزیزو, اس لیے کہ ہر امتی کے ان حالات کے وقت رسول حاضر بھی تھے, ناظر بھی تھے. گواہ وہی ہے جو حاضر بھی ہو, ناظر بھی ہو, موجود بھی ہو, دیکھ بھی رہا ہو. اور اگر وہ نہیں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ تمہارا عقیدہ ہے, پیٹ پیچھے نہیں دیکھتے, تو پھر وہ گواہ کیسے بنیں گے قیامت کے دن؟ اگر تم کہتے ہو وہ نہیں آ سکتے, صرف مدینے میں ہے, تو پھر وہ گواہ کیسے بنیں گے قیامت کے دن؟ تمہیں ماننا پڑے گا اگر رسول گواہ ہیں قرآن کے مطابق تو وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. اب آؤ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ شرک کا جو بھنڈارا کھولا ہے انہوں نے, ایک ٹوکرا ہے ان کے پاس, جن جن چیزوں کو لو شرک کی مٹھائیاں بانٹیں. آپ دیکھیں شیطان کے متعلق تو عقیدہ ہے ان کا, شیطان پوری دنیا کو بہکا رہا ہے نا, ایک شیطان ہے. ان سے پوچھو ہم لوگ یہاں پر 1000 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, سارے نمازیوں کو شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں بہکاتا ہے. کہا اس کو اتنی طاقت کیسے؟ ادھر بھی جا رہا ہے, ادھر بھی جا رہا ہے, اس مسجد میں بھی, اس مسجد میں بھی. تم اس کے بارے میں تو اتنا مان لیتے ہو کہ وہ سب جگہ جا سکتا ہے. اے ظالموں, رسول کے بارے میں تمہارا کیسا عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبی کے متعلق اتنا بھی عقیدہ نہیں رکھتے, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اب آؤ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک, میں اب ان کو گستاخ رسول کہوں تو اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں. ایک مولوی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے اس نے کہا یہ بریلویوں کا پیدا کیا ہوا ہے حاضر و ناظر. کہتا ہے وہ کہتے ہیں رسول حاضر ہوتے ہیں, ناظر ہوتے ہیں, دیکھو کہیں ہماری کرسی کے پاس آئے ہیں کیا؟ وہ مذاق میں کہہ رہا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. میرے عزیزو, تمہیں ان تمام چیزوں سے کیا غرض ہے؟ تمہیں کیا غرض ہے رسول اللہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, تم سے کیا مطلب؟ ہمارا عقیدہ ہے رسول آتے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ. اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس چیز کو میں ثابت کرتا ہوں. اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ سارے ملائکہ سے افضل انبیاء ہیں, یہ پوری امت کا اتفاق ہے. رسول, تمام نبی ملائکہ سے افضل ہیں, فرشتوں سے افضل ہیں, اور نبیوں میں بھی سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ.
اتنا تو سب کو معلوم ہے. رسول پاک کا مقام بلند ہے یا فرشتوں کا مقام؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے. اب آپ کو میں یہ ایک بات بتاؤں، ایک فرشتہ ہے اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہر جگہ حاضر نہیں ہوگا. وہ ملک الموت ہے، اسرائیل علیہ السلام. بولو اس کو حاضر و ناظر نہیں ہے؟ بولو گے؟ وہ بتا بھی دے گا کہ کیسے حاضر ہوتا ہے. میرے عزیزوں، ایک آنے واحد میں وہ پوری دنیا میں جہاں جس کی چاہے روح قبض کرتے ہیں، جس کا ٹائم ہے. مثال کے طور پر 7:01 پر امریکہ میں کسی کی روح قبض کی، 2 منٹ پر ہندوستانی کسی کی روح قبض ہو رہی ہے. پر منٹ کتنے ہزاروں کی روح نکالی جا رہی. میں پوچھتا ہوں ملک الموت ہندوستان میں کیسے آئے، امریکہ میں کیسے گئے؟ کون سا اتنا ایروپلین ہے جو انہیں لے کے گھومتا ہے؟ کیسے آتے جاتے ہیں؟ سفر کہاں سے ہے؟ تو ان کو کہنا پڑے گا وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے. اے ظالموں، تمہیں معلوم ہے اللہ نے اتنی طاقت فرشتے کو دی ہے تو اپنے محبوب کو کتنی دی ہوگی، اپنے رسول کو کتنی دی ہوگی. وہ فرشتہ آنے واحد میں پوری دنیا میں جہاں سے چاہے روح قبض کرتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت ہماری اس مسجد میں بھی آ سکتے ہیں، مدینہ طیبہ میں بھی ہو سکتے ہیں، خانہ کعبہ میں بھی ہو سکتے ہیں. اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، ایک وقت ایسا کیسے سب جگہ کیسے آ سکتے ہیں اس کو بھی میں آیت سے ہی بتاؤں گا. آیت کا ایک ٹکڑا جو آخر میں نے پڑھا، اللہ نے فرمایا بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے رسول، ہم نے آپ کو اپنے حکم سے، اللہ کے حکم سے سراج منیر، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے، چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا ہے. جو مجھ سے یہ سوال کرتا ہے رسول ایک ہی جگہ ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، افریقہ میں بھی، امریکہ میں بھی کیسے آ سکتے ہیں، میں اس سے کہتا ہوں وہ جو طلوع رسول سے چھنا ہوا سورج ہے اور آفتاب، وہ آفتاب جو آسمان پر طلوع ہوتا ہے، امریکہ والا یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کا سورج یہاں نہیں آ سکتا، پاکستان والا نہیں کہہ سکتا کہ وہ سورج الگ ہے جو تمہارے یہاں چمک رہا ہے. ایک وقت سورج نکلتا ہے اور کائنات عالم میں سارے انسان اسے دیکھتے بھی ہیں. سورج اپنی کرنیں سب پر یکساں بکھیرتا ہے. جب یہ سورج کا حال ہے، یہ سورج کا حال ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سورج، چاند، تارے، ان کو چمک کیسے ملی، ان کو چمک کیسے ملی؟ فرماتے ہیں کہ روزے شب معراج اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اس سے قبل جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کا نور پیدا کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو جو روشنی ملی ہے وہ نہانے میں جو قطرے گرے تھے کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پاک کے جو چھینٹے تھے وہ ان چھینٹوں کو ان کو دیا گیا اور یہ روشنی سے پوری دنیا کو چمکا رہے ہیں. اس رسول پاک کے نور سے مستعار سورج پوری دنیا میں ایک وقت چمک سکتا ہے تو حبیب کبریا بیک وقت لاکھوں مومنین کی قبر میں کیسے نہیں آ سکتے؟ ہمارا عقیدہ ہے ہم جب دنیا سے رخصت ہوں گے ہماری قبروں میں بھی میرے آقا تشریف لائیں گے. اب اور ایک دلیل میں بھیجتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہیں اور ناظر ہیں، اس کو تو قرآن سے میں نے ثابت کیا. قرآن کی آیت نمبر 1، وہ گواہ ہیں. گواہ کے لیے شرط کیا ہے؟ موقع پر ہونا ہے اور دیکھ رہا بھی ہو. اور دوسری دلیل یہ ہے اللہ نے ان کے متعلق فرمایا وہ سراجم منیر ہیں، چمکتا ہوا سورج ہے. تو سورج کو ایک وقت میں ہزاروں جگہ جانے میں کوئی دقت نہیں آتی. تم اپنے اوپر قیاس مت کرنا، تم نہیں جا سکتے بغیر بس کے، بغیر ٹرین کے، بغیر پلین کے. اپنی طرح رسول کو بھی سمجھتے ہو، تم اپنی طرح اگر سمجھو گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے. اپنے اوپر کبھی قیاس مت کرنا، وہ رسول ہے. اللہ نے ان کو وہ جو مرتبے دیے ہیں جہاں تک تمہاری سوچ بھی پرواز نہیں کر سکتی.
عزیزان گرامی وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب اختیار بھی ہیں اور حاضر و ناظر بھی ہیں. یہ دونوں عقیدے آپ کے ہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمہ وقت حاضر رہنا اور ضروری بھی ہے. ضروری بھی ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور نے خود فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، جب کبھی، یہ حدیث میں ہے، جب کبھی میرا امتی مجھے سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں قیامت تک. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے مومنین جو سلام کریں گے وہ حضور اس کا جواب دے رہے ہوں گے. آج بھی تم سلام کرو گے تو جواب دے رہے ہیں. اب جواب دینے والے کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے. سلام کس کو کریں گے آپ؟ سلام کس کو کریں؟ اندھا دھند سلام کریں گے آپ؟ ہمارے سامنے جو ہے اسے سلام کرتے ہیں اور جواب بھی سننے والا دیتا ہے. اور میرے آقا فرما رہے ہیں میں اپنے ہر امتی کا جواب دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ان کو تم حاضر نہیں مانو گے تو اور ایک مسئلہ پیش آ جائے گا، نماز تمہاری کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی. ایک بڑا مسئلہ ہے. عربی کا ورڈ میں تمہیں ترجمہ کر کے بتاؤں گا. ترجمہ کر کے مثال کے طور پر لفظ کاف جو ہے عربی میں مخاطب کے لیے، یعنی تو، تم، آپ کہنے کے لیے. جیسے میں کہوں کیف حالک، حالک کا مطلب ہوا تمہارا حال کیسا ہے. عربی میں نے پوچھا تمہارا حال کیسا ہے، تم سامنے رہو گے تو ہی پوچھوں گا نا، سامنے رہو گے میں پوچھوں گا کیف حالک، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تم خیریت سے ہو. تو، تم، آپ، یہ الفاظ کب بولے جاتے ہیں؟ جب آدمی سامنے ہوتا ہے. سامنے والے کو ہی لفظ کاف سے خطاب کرتے ہیں، لفظ کاف سے خطاب کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر دور رہنے والے کو لفظ ہو سے خطاب کرتے ہیں. ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی. اب میں پوچھوں کیف حالہ، اس کا حال کیسا ہے، جو یہاں نہیں ہے اس کو ایسا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ گرامر ہے عربی کی. اب آؤ تمہاری نماز انکمپلیٹ کیسے ہوتی اگر حضور کو حاضر نہیں سمجھو گے. نماز پڑھ لیا آپ نے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، قرات بھی کر لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، قعدے میں آ کر بیٹھے، قعدے میں آ کر بیٹھے. یہاں اینڈنگ ہے نماز کا، نماز ختم ہونے والی ہے. اب التحیات پڑھتے ہوئے آئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام، کیا کہو گے؟ السلام علیکہ. کا مطلب ہوتا ہے آپ، السلام علیکہ کا مطلب ہوا آپ پر سلام ہو. اور اتنا ہی نہیں، ایھا النبی، اے نبی. سامنے والے کو اے کہہ کر کے پکارتے ہیں. اے کر کے کس کو پکارتے ہیں؟ جو سامنے ہو. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. اب یہاں تم نہیں سوچو گے کہ نبی یہاں نہیں ہے تو سلام تمہارے التحیات میں بدل لو. آج سے التحیات کا سلام بدل لو. یوں کہو، میں سکھا بھی دیتا ہوں، السلام علیہ، وہاں کہو علیہ، یعنی سلام ان پر ہو. تمہارا نبی جو تمہارے سامنے نہیں ہے تم ایسے سلام کرو. سنیوں کا نبی ان کے سامنے ہم کہیں گے السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. صحابہ نے بھی یہی کہا، تابعین نے بھی یہی کہا، اولیاء کاملین نے بھی یہی کہا، فقہاء نے بھی یہی کہا، محدثین نے بھی یہی کہا. سب پوری امت نے حضور کو سلام پیش کیا. کیسے؟ اے نبی آپ پر سلامتی ہو. اس کا مطلب ہے وہ عقیدہ رکھ کر سلام کر رہے تھے. نمازوں کے وقت نبی کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا ہوگا. اور تم نہیں مانو گے تو نماز تمہاری انکمپلیٹ ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حاضر ہیں، ناظر ہیں. ارے عزیزو، قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو
कसूर अपनी निगाहों का है, वरना आशिको देखो सरे महफिल ही अक्सर मेरे सरकार आते हैं। यकीन भी होने लग गया, अल्लाह की जात से मैं कभी नाउमीद नहीं, और किसी मुसलमान को होना भी नहीं, नाउमीदी नहीं। अब यकीन होने लग गया है, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान जाग रहा है, बेदार हो रहा है। और इसी को कहा है इकबाल ने, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। दुनिया आज खौफजदा इसी बात से है कि तुम उठ रहे हो, तुम बेदार हो जाना पूरे तौर पर, डरो मत। तुम्हारा नाम किसी मुजरिम कौम से जुड़ा हुआ नहीं। भौंकने दो कुत्तों को, जितनी मर्तबा कहें आतंकवादी, जितनी मर्तबा कहें दहशतगर्द, जितनी मर्तबा टेररिस्ट, जो बोलना है बोलो। हम तुम्हारे बाप की जमीन पर नहीं जीते और ना ही तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल के उम्मती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं। जितने पाखंडी गुफे में बैठ करके प्लान बनाकर सोशल मीडिया में छोटे छोटे वीडियो वायरल करते हैं और दहशत फैलाते हैं, कभी किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग करके, कभी किसी के कत्ल की वीडियो वायरल करके, और कभी किसी गुफे में बैठ करके ये कहना इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं चैलेंज करता हूं, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे जितने नाजायज बाप है सब को शामिल कर लो, जितनी नाजायज औलाद है सबको मैदान में ले आ जाओ, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब आ जाए। इस्लाम को चंगेज ने कुछ नहीं कर सका, हलाकू से कुछ नहीं हो सका। जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिया था, जिन्होंने मुसलमानों के खून से दरियाए दजला को लाल कर दिया था, उस दौर में इस्लाम खत्म नहीं हो सका। तुम्हारी 5 साल की नशेड़ी हुकूमत से क्या खत्म हो सकता है? इस्लाम तेरी और शराब के धुत में जमा होने वाला मजमा और है, इश्क मुस्तफा में आने वाला मजमा और है। 500-100 रुपए लेकर के दिन के उजाले में आना और है। तुम्हारा मजमा दिन के 12 में होता होगा, हमारा मजमा रात के 12 के बाद गर्म होता है। या आओ देखो, ये रात नहीं लगती इन दीवानों के यहाँ, न रात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ हम सुन्नियों के यहाँ कोई संडे भी नहीं आता है। जो रात मेरे नबी के नाम है वो रात हमारी ईद की रात है, वो रात हमारी ईद की रात है। जब तक ये फखर बाकी रहेगा, मेरा यकीन है अगर इनको लगता है हम बहुत गरज करके बोल रहे हैं, अपने मजमे में बोल रहे हैं, कल को अगर इन्हें चाहिए तो हथकड़ियां लगा लें, फांसी के फंदे पर चढ़ा लें, और मुझ जैसे एक आदमी के मर जाने या कत्ल हो जाने का नाम इस्लाम का खत्म होना नहीं है, बल्कि मैं चीखते हुए जाऊंगा जिस दिन तुम मुझे फांसी पर चढ़ाओगे। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। आज हुकूमत के नशे में आकर अगर कोई बार बार मेरे नबी की जात को इस्तेमाल करता है तो हमारे जज्बात बेकरार होते हैं। लोगों को ये लगता है, डिपार्टमेंट वाले बार बार ये कहते हैं मौलाना क्यों इतना एग्रेसिव हो जाते हो, क्यों इतने भड़काऊ बातें करते हो। मैंने बार बार ये कहा है, ऐलान कहा है, जब जब गाली देने का शौक है मेरा नाम लेकर गाली दो, मेरी माँ के नाम पर, मेरे बाप के नाम पर, मेरे खानदान के नाम पर, जितना कोसना है
कोस लो, लेकिन याद रखना अगर हुजूर की तरफ उंगली उठाओगे, अगर नबी की अजमत की तरफ बोलोगे, हमारे खून का आखिरी कतरा भी जिस्म में बाकी है, तुम्हारी गर्दनों पर चढ़ करके बोलेंगे, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलेंगे। और तुम ये समझते हो तख्त और ताज तुम्हारे पास है, आज फौज और ताकत तुम्हारे पास है। तुम्हारे नाजायज बाप आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की शक्ल भी यहाँ मौजूद थी। उन्होंने एक आलिम रब्बानी किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, एक नहीं 30,000 उलमा को फांसी पर चढ़ाया था। तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। लोग अगर ये पूछते हैं आपकी जज्बाती तकरीरों से होता क्या है, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ क्या होता है पता नहीं, लेकिन मेरा यकीन ये कहता है मैं जज्बात में लाऊंगा, कोई बच्चा बुज़दिली से नहीं मरेगा इंशाअल्लाह। कोई नौजवान तुम्हारी जूतियां चाट करके नहीं मरेगा, तुम्हारे हाथों में फंस भी जाएगा, नबी नबी कहकर दुनिया से जाएगा। हम अपने जज्बात को जिंदा रखते हैं इसलिए कि जज्बात नहीं है तो वो नामर्द आदमी है। अगर जज्बात हुजूर के लिए जिंदा है, उसी को मैं मर्द समझता हूँ, उसी को इंसान समझता हूँ। और जो बेगैरती की बात करते हैं, अरे मसलहत का भी ख्याल करो, हिकमत का भी ख्याल करो, हालात का भी ख्याल करो। ये हालात तुम्हें मुबारक, मुझे मेरे नबी की इज्जत मुबारक। अगर इन हालात में नबी की इज्जत महफूज नहीं है तो हम आजादी से घूम कर कौन से मजे उठा सकेंगे। वो सहाबा की बात तो सुनो, जब जंगे ओहद में ये बात मशहूर हो गई, हुजूर का कत्ल हो गया, सहाबा ने तलवारें छोड़ दी, हाथों से तलवारें छूट गई। इस वजह से कितने काफिरों ने सहाबा का कत्ल कर दिया, कत्ल हो गए 70 सहाबा। क्यों? जब ये खबर फैली थी ना कि हुजूर का इंतकाल हो गया, सहाबा बेइख्तियार कहने लगे अल्लाह के नबी अगर नहीं है तो फिर जिंदगी कहते किसे? हुजूर आप नहीं हैं तो जिंदगी क्या है? इसलिए ऐ सुन्नियों, आज हमारा जज्बा यही होना चाहिए, अगर हुजूर का नाम सलामत नहीं तो फिर हमारी जिंदगी किस काम की? हम किस खाक के लिए जीते हैं? आज के बाद तकलीफों से और मुसीबतों से घबराना नहीं, तुम अपने दीन पर अमल पैरा रहो। गैर कानूनी कामों की बात मैं नहीं करता, चाकू छुरी तलवार बंदूक की भी बात नहीं करता। मैं तो बात सिर्फ इतनी कहता हुजूर का इश्क इतना भर लो कि तुम्हारे चलने फिरने से भी कीड़े फना हो जाए। हाँ, तुम्हारे किसी हथियार की जरूरत नहीं, तुम हुजूर के आशिक बनकर गलियों से घूमो, कुत्ते यूं ही मर जाएं। हाँ, पागल होकर मर जाएं, सिर्फ तुम्हारी खुशबुओं से मर जाएं। बात इतनी है। और मैं आज आखिरी बात ये कहता हूँ, सहाबा का मसलक यही था, उन्होंने कोड़े भी खाए, तलवारें भी खाई, जख्म भी खाए। एक साहबी साद इब्न रबी जिनके 12 नेज़े लगे थे, पेट फट गया था जंगे ओहद में, फिर भी कह रहे थे जो आए हुए सहाबा, जाओ नबी को मेरा सलाम कह देना, मैंने उनकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया। पेट फट गया, तब भी ये कहते थे हम आज नरम नरम खाने खाकर गरम गरम बिस्तरों पर सोकर सिर्फ यहाँ बैठकर नारे लगाकर समझते हुजूर की इज्जत की हम हिफाजत करते हैं। मेरे अजीजों, बदलना है हमें जिंदगी, बदलना है हमें जिंदगी। कब तक ये गाने सुन सुन करके निफाक दिल में पैदा करते रहोगे? बॉलीवुड और बॉलीवुड के हॉलीवुड के नगमों पर नाचते रहोगे? तुम जिंदगी बदल डालो। आज दुनिया, मैं आपको बताऊं, साद
سعدی حضرت فخر الدین رازی بہت بڑے حکیم ہیں، کہتے ہیں ایک میں نے حکیمی میں ڈاکٹری میں ایک چیز دیکھی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی 90 سال کا بھی ہو جائے تو اس کا دماغ پاگل نہیں ہو سکتا، پاگل کبھی نہیں ہوتا، حضور کا عاشق پاگل نہیں ہوتا، اور اگر پاگل ہوتا ہے تو صرف ان کے لیے ہوتا ہے، اور دیوانہ ہوتا ہے صرف ان کے لیے ہوتا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ آج میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا تمہیں پاگل کہے، مجنون کہے، داڑھی والا کہے، ٹوپی والا کہے، چھوڑ دو ان کی باتوں کا، کچھ بھی ریئیکٹ کرنا، تمہیں اندر سے فخر ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم ان کتوں کے لیے نہیں جیتے، قبر میں آمنہ کے لال تشریف لانے والے، حشر میں میرے آقا تشریف لانے والے ہیں، ان کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، کہیں حضور یہ نہ کہہ دیں کہ دنیا والوں کے لیے تو نے میری اخلاق کو بدل لیا، ان کو راضی کرنے کے لیے تو میری سنتیں چھوڑ دی۔